آج ہم ایک ایسے فلسفے کی دنیا میں اتر رہے ہیں جنہوں نے خود تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا، جی، لیکن جن کے خیالات نے مغربی فلسفے کی پوری بنیاد رکھ دی۔ ہم بات کر رہے ہیں سقراط کی۔ بالکل، ایتھنز کے سقراط۔ ایتھنز کا وہ مشہور کردار جو اپنے سوال پوچھنے کے انوکھے انداز اور اس خیال کے لیے جانے جاتے ہیں کہ بھئی بغیر جانچ پڑتال کی زندگی جینے کے لائق نہیں۔ جی ہاں، اور یہیں سے نا ایک بڑا دلچسپ چیلنج شروع ہوتا ہے۔ اچھا، چونکہ سقراط نے خود کچھ نہیں لکھا تو ہمیں ان کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے وہ ان کے شاگردوں سے پتہ چلتا ہے، خاص طور پر افلاطون اور زینوفون اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جو ان کے زمانے میں لکھتے تھے۔ ٹھیک۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تحریریں ہیں نا، یہ ہمیشہ ایک جیسی تصویر پیش نہیں کرتی، کبھی کبھی تو بالکل مختلف باتیں کہتی ہیں۔ اسی کو سقراطی مسئلہ کہتے ہیں۔ مطلب اصلی سقراط کون تھے، ان کے اصل خیالات کیا تھے، یہ ان متضاد باتوں سے پوری طرح جاننا بہت مشکل کام ہے۔ تو آج ہماری کھوج کا مقصد یہی ہے نا؟ ہم ان مختلف ذرائع کو دیکھیں گے، ان کا جائزہ لیں گے، جی بالکل، اور کوشش کریں گے کہ ان میں سے سقراط کے جو بنیادی نظریات ہیں، ان کا وہ مشہور سوال و جواب کا طریقہ اور ان کی جو میراث ہے اس کے اہم نکات نکال سکیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی فکری جاسوسی کرنی ہے ہمیں۔ بالکل، ان بکھرے ہوئے سراغوں سے اس پر اسرار فلسفی کی سوچ کی ایک واضح تصویر بنانے کی کوشش۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سقراط ایتھنز میں پیدا ہوئے تقریباً 470 قبل مسیح کے آس پاس۔ ٹھیک۔ ایک عام شہری تھے، کوئی امیر گھرانے سے نہیں تھے، والد سنگ تراش تھے، اچھا، والدہ ان کی دایا تھیں۔ تو بالکل عام پس منظر تھا۔ جی ہاں، اور انہوں نے فوجی خدمات بھی انجام دی ایتھنز کے شہری کے طور پر۔ جنگوں میں حصہ لیا؟ جی، کئی جنگوں میں، پوٹیڈیا، ڈیلیم، ایمفیپولس، اور کہا جاتا ہے کہ بڑی بہادری سے لڑے بھی۔ واہ۔ لیکن ان کی اصل پہچان بنی ایتھنز کا بازار، ایگورا جسے کہتے ہیں۔ اچھا، وہ وہاں کیا کرتے تھے؟ بس لوگوں سے باتیں کرتے تھے، بحث مباحثہ، سارا دن وہیں گزرتا تھا ان کا۔ تو وہیں سے ان کی شہرت شروع ہوئی؟ جی وہیں سے، اور پھر وہ ایک مشہور واقعہ پیش آیا جس نے شاید ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ کون سا واقعہ؟ ڈیلفی کی اوریکل یعنی غیبی آواز، اس کا وہ اعلان کہ کوئی سقراط سے زیادہ عقل مند نہیں ہے۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ سقراط تو خود کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ بالکل، اور اس لیے وہ خود بھی حیران ہوئے۔ انہوں نے اسے ایک پہیلی سمجھا۔ اچھا؟ کہ بھئی اگر میں خود کو لا علم سمجھتا ہوں تو یہ غیبی آواز مجھے سب سے عقل مند کیوں کہہ رہی ہے؟ تو اس کی سچائی جاننے کے لیے انہوں نے ایک مشن شروع کیا۔ کیا مشن؟ انہوں نے ایتھنز کے ان لوگوں سے سوالات کرنا شروع کر دیے جو خود کو بڑا عالم، فاضل، بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔ جیسے سیاستدان، شاعر۔ جی، سیاست دانان، شاعر، کاریگر، سب سے وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی کوئی ان سے زیادہ عقل مند ہیں، یا یہ لوگ بھی میری طرح لا علم ہیں، بس دکھاوا کرتے ہیں۔ یہیں سے پھر ان کا وہ خاص طریقہ شروع ہوا جسے ایلینکس کہتے ہیں۔ جی، ایلینکس یا سقراطی طریقہ۔ یہ صرف سوال پوچھنا نہیں تھا۔ ہاں، یہ کوئی عام انٹرویو نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ ایک خاص انداز تھا۔ وہ دوسروں کے دعووں کو لیتے تھے، پھر سوال در سوال پوچھ کر ان میں جو تضادات ہوتے تھے، جو کمزوریاں ہوتی تھیں، ان کو سامنے لاتے تھے۔ یہ طریقہ تو یقیناً کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہوگا۔ یقیناً، ارے بہت لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا، کیونکہ مقصد صرف بحث جیتنا نہیں تھا۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ وہ جس چیز کو علم سمجھ رہے ہیں وہ دراصل نہیں جانتے، اپنی لا علمی کا احساس دلانا۔ اچھا۔ اور سقراط کے نزدیک اپنی لا علمی کا یہ احساس ہی حقیقی حکمت کی طرف پہلا قدم تھا۔ تبھی ان کا وہ مشہور قول ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جی بالکل، یہ کوئی عاجزی کا دکھاوا نہیں تھا، یہ ان کی گہری خودآگاہی تھی۔ وہ لوگوں کو ایک طرح سے جھنجھوڑتے تھے کہ بھئی اپنی زندگی، اپنے عقائد، اپنی اقدار پر سنجیدگی سے غور کرو، سوچو، سمجھو، پرکھو۔ ہاں، بغیر سوچے سمجھے سنی سنائی باتوں پر زندگی گزارنا انہیں بالکل بے معنی لگتا تھا۔ تو جب وہ لوگوں کو غور و فکر پر اکساتے تھے تو کن چیزوں کو زیادہ اہم بتاتے تھے؟ مطلب کن اقدار پر زور تھا ان کا؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ مادی چیزوں جیسے دولت، شہرت، عزت، ان سب کے بجائے حکمت، سچائی، اور جس سے وہ کہتے تھے روح کی دیکھ بھال یا روح کی بہتری، اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ روح کی دیکھ بھال؟ جی، وہ سمجھتے تھے کہ لوگ غلط چیزوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں،
پیسہ کمانا، نام بنانا، یہ سب ٹھیک اپنی جگہ، لیکن اصل فکر، اصل ترجیح ہونی چاہیے اپنی روح کی صحت، اپنی اندرونی بھلائی اور سچائی کی تلاش۔ یہ نظریہ تو بعد کے کچھ مفکرین سے، جیسے آپ نے جیریمی بینتھم کا ذکر کیا، ان سے تو بالکل الٹ لگتا ہے۔ ہاں، کافی مختلف ہے۔ بینتھم کا تو خیال تھا کہ انسان کی ہر حرکت کے پیچھے دو ہی چیزیں ہیں، لذت کا حصول اور تکلیف سے بچنا۔ وہ کہتے تھے کہ قدرت نے ہمیں ان دو آقاؤں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو کیا سقراط لذت اور تکلیف کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے تھے؟ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ مانتے تھے کہ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اہم ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ سب سے بڑی اقدار نہیں تھیں۔ اچھا۔ حکمت، سچائی، روح کی صحت، یہ چیزیں ان لذتوں اور تکلیفوں سے کہیں زیادہ اہم تھیں۔ ان کے لیے کبھی کبھی وقتی تکلیف اٹھانا یا لذت چھوڑنا بھی ضروری ہو جاتا تھا۔ مطلب ترجیحات کا فرق تھا۔ بالکل، ترجیحات کا بہت بڑا فرق تھا۔ سقراط کے فلسفے میں ایک اور اہم لفظ آتا ہے، لوگوس۔ لوگوس، اس کا کیا مطلب ہے؟ عقل، دلیل؟ جی ہاں، عقل، دلیل، منطق، اور شاید زندگی میں معنی کی تلاش بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ان کے لیے بہت مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، افلاطون کا ایک مشہور مکالمہ ہے، کریٹو۔ اس میں سقراط جیل میں سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا دوست کریٹو آتا ہے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جیل سے بھاگ جائیں۔ وہ جذباتی دلیلیں دیتا ہے، بچوں کا واسطہ دیتا ہے، عوامی رائے کا حوالہ دیتا ہے۔ لیکن سقراط نہیں مانتے۔ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جذباتی باتوں یا لوگ کیا کہیں گے اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں صرف اس لوگوس یعنی اس دلیل کی پیروی کروں گا جو مجھے غور و فکر کے بعد سب سے بہتر، سب سے صحیح معلوم ہو۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، مطلب اصولوں پر قائم رہنا چاہے کچھ بھی ہو۔ جی، اور یہ بات مجھے وکٹر فرینکل کی یاد دلاتی ہے۔ اچھا، وہ جنہوں نے مین سرچ فار میننگ لکھی؟ جی ہاں، فرینکل نے، جو خود ہولوکاسٹ کیمپوں سے گزرے تھے، انہوں نے بھی لوگوس کو معنی کی تلاش سے جوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بنیادی خواہش، سب سے بڑی طاقت زندگی میں معنی تلاش کرنا ہے۔ اور یہ آزادی سے کیسے جڑتا ہے؟ فرینکل کہتے ہیں کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، انسان کے پاس ہمیشہ ایک آخری آزادی باقی رہتی ہے، اپنے رویے کا انتخاب کرنے کی آزادی۔ واہ! تو معنی کی یہ تلاش، یہ اندرونی انتخاب، یہ بالکل ویسی ہی اندرونی آزادی کی بات ہے جو ہمیں سقراط کے فلسفے میں ملتی ہے۔ یعنی حالات آپ پر قابو نہیں پا سکتے، آپ اپنے رد عمل پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ دونوں، سقراط اور فرینکل، صدیوں کے فاصلے پر اسی اندرونی طاقت کو، اسی باخبر انتخاب کو انسانی وجود کی اصل بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ سقراط کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو کافی پراسرار لگتا ہے، وہ ان کا ڈائمونین ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ کوئی جن؟ کوئی فرشتہ؟ ہاں، نہیں، جن یا فرشتہ تو نہیں، لیکن یہ ایک دلچسپ اور تھوڑی متنازعہ چیز ضرور ہے۔ اچھا۔ افلاطون کے مطابق یہ بچپن سے سقراط کے ساتھ ایک قسم کی، آپ کہہ لیں، الہامی نشانی یا کوئی اندرونی آواز تھی۔ آواز؟ کیا کہتی تھی آواز؟ افلاطون کہتے ہیں کہ یہ آواز ہمیشہ انہیں کچھ کرنے سے روکتی تھی، منع کرتی تھی، کبھی کچھ کرنے کا حکم نہیں دیتی تھی۔ اچھا، صرف منفی ہدایت؟ جی، افلاطون تو یہی کہتے ہیں۔ مثلا جب وہ اپنے مقدمے کی طرف جا رہے تھے تو اس آواز نے انہیں نہیں روکا، تو سقراط نے اس سے یہ مطلب نکالا کہ شاید یہ راستہ اختیار کرنا غلط نہیں ہے۔ لیکن میں نے پڑھا تھا کہ زینوفون کچھ اور کہتے ہیں۔ جی، آپ نے صحیح پڑھا۔ زینوفون کہتے ہیں کہ یہ آواز مثبت رہنمائی بھی کرتی تھی، مطلب کچھ کرنے کو بھی کہتی تھی۔ تو یہ پھر وہی سقراطی مسئلہ آ گیا کہ کس کی بات مانے۔ بالکل، یہ ایک اور مثال ہے۔ خیر، جو بھی تھا، یہ اندرونی آواز یا ضمیر جو بھی کہیں، سقراط کے لیے بہت اہم تھی۔ اور شاید اسی وجہ سے ان پر وہ الزام بھی لگا۔ جی، ستم ظریفی دیکھیں، ان پر جو الزام تھا نا کہ وہ نئے دیوتا متعارف کروا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ شاید یہی ڈائمونین تھا۔ ان کی یہ ذاتی اندرونی عالمی نشانی روایتی مذہب کے لیے ایک چیلنج سمجھی گئی ہوگی۔ سقراط نے صرف اندرونی آزادی، مطلب اپنی خواہشات پر قابو پانے پر ہی زور نہیں دیا، بلکہ وہ بیرونی جبر کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے رہے۔ وہ واقعہ ہے نا لیون آف سلامس والا؟ جی بالکل، بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب ایتھنز پر وہ 30 ظالموں کی حکومت قائم ہوئی تھی اسپارٹا کی حمایت سے، تو
ان ظالموں نے سقراط اور کچھ دوسرے شہریوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور لیون آف سلامس نامی ایک بے گناہ شخص کو گرفتار کر کے لائیں تاکہ اسے قتل کیا جا سکے۔ تو سقراط نے کیا کیا؟ باقی لوگ تو چلے گئے، لیکن سقراط نے صاف انکار کر دیا۔ وہ سیدھے گھر چلے گئے، حالانکہ یہ حکم نہ ماننے پر ان کی اپنی جان کو شدید خطرہ تھا۔ یہ تو بہت بڑی ہمت کی بات تھی۔ جی ہاں، یہ ان کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حکومت چاہے کتنی ہی طاقتور ہو، وہ انہیں کوئی غیر اخلاقی یا غلط کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس رویے کی اہمیت آج کل کے حوالے سے کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سٹینلے ملگرام کے مشہور نفسیاتی تجربات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ بجلی کے جھٹکوں والے تجربات؟ جی وہی۔ ملگرام نے 1960 کی دہائی میں یہ دکھایا کہ عام بھلے چنگے لوگ کس طرح ایک اتھارٹی، ایک بڑے آفیسر یا سائنسدان کے کہنے پر اپنے ضمیر کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ تجربہ تو بہت پریشان کن تھا۔ بہت زیادہ۔ تجربے میں لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دوسرے شخص کو، جو کہ ایک اداکار تھا، غلط جواب دینے پر بجلی کے جھٹکے دیں اور جھٹکے کی شدت بڑھاتے جائیں۔ حیرت انگیز طور پر تقریباً 2/3 لوگ بظاہر جان لیوا حد تک بجلی کے جھٹکے دینے پر راضی ہو گئے، صرف اس لیے کہ ایک اتھارٹی انہیں ایسا کرنے کو کہہ لی تھی۔ یا اللہ، یعنی حکم ماننے کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ملگرام کے تجربات تو یہی بتاتے ہیں، اور یہیں سقراط کی مثال بہت اہم ہو جاتی ہے۔ وہ اس دباؤ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اتھارٹی کو نہیں، بلکہ اپنے ضمیر اور اپنی دلیل، اپنے لوگوس کو مقدم رکھا۔ تو یہ تو ہوئی بیرونی جبر سے آزادی، لیکن آپ نے کہا کہ سقراط اندرونی جبر سے آزادی کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتے تھے، مطلب اپنی خواہشات، جذبات اور شاید سماجی دباؤ سے بھی۔ جذبہ اور خواہشات؟ جی، لوگوس عقل، تھامس جذبہ، ہمت، غصہ، اور ایپیتھومیا خواہشات۔ سقراط کے نزدیک حقیقی آزادی اور ایک متوازن اچھی زندگی تبھی ممکن ہے جب عقل یعنی لوگوس ان دوسرے دونوں حصوں کو قابو میں رکھیں اور ان کی صحیح رہنمائی کرے۔ تو یہ صرف اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا نہیں ہے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ سماجی دباؤ سے آزادی بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ اکثریت کی رائے کے خلاف جانا، بھیڑ سے الگ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کا خوف۔ اس سلسلے میں مجھے سولومن ایش کے وہ مطابقت والے تجربات یاد آ رہے ہیں۔ بالکل، کیا کمال کے تجربے تھے وہ۔ ایش نے 1950 کی دہائی میں دکھایا کہ لوگ گروہی دباؤ میں آ کر کیسے واضح طور پر غلط بات کو بھی صحیح مان لیتے ہیں۔ وہ لائنوں والا تجربہ نا؟ جی وہی۔ شرکا کو کچھ لائنیں دکھا کر پوچھا جاتا تھا کہ کون سی لائن دوسرے کے برابر ہے۔ آسان سا کام تھا، لیکن گروپ کے باقی لوگ جو اداکار ہوتے تھے جان بوجھ کر غلط جواب دیتے۔ تو کیا ہوتا تھا؟ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو اصل شریک ہوتا تھا وہ بھی وہی غلط جواب دینے لگتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ گروپ سے الگ تھلگ نظر نہ آئے۔ ہیں؟ جانتے بوجھتے غلط جواب؟ جی، اور کچھ نے تو بعد میں یہ بھی کہا کہ انہیں واقعی وہی غلط جواب ہی صحیح لگ رہا تھا۔ مطلب سماجی دباؤ نے ان کی حقیقت کی پہچان کو بھی بدل دیا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ بالکل، اور یہیں سقراط کی انفرادیت اور ہمت پھر سے سامنے آتی ہے۔ وہ اکثر اکیلے کھڑے ہوتے تھے، جیسے وہ جرنیلوں والے مقدمے میں۔ بالکل، ایتھنز کی اسمبلی میں کچھ جرنیلوں پر غیر قانونی طور پر اکٹھا مقدمہ چلانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ پوری اسمبلی اس کے حق میں تھی سوائے سقراط کے۔ وہ اکیلے اس غیر قانونی کارروائی کے خلاف کھڑے ہو گئے، حالانکہ ان پر بہت دباؤ تھا۔ وہ اس سماجی مطابقت، اس بھیڑ چال کے سامنے نہیں جھکے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ جی، ویسے ایش کے تجربات میں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ اگر گروپ میں صرف ایک اور شخص بھی آپ کا ساتھ دے اور صحیح جواب دے تو مطابقت کا دباؤ کافی کم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن سقراط اکثر وہ اکیلے ساتھی ہوتے تھے جو سچ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اب آتے ہیں سقراط کے کچھ ایسے نظریات پر جنہیں سقراطی پیراڈاکس کہا جاتا ہے، مطلب ایسی باتیں جو بظاہر متضاد یا کم از کم بہت حیران کن لگتی ہیں۔ جی، یہ ان کے فلسفے کا بہت مشہور حصہ ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ہے فضیلت علم ہے، virtue is knowledge۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ نیکی علم ہے؟ جی، سادہ لفظوں میں یہی مطلب ہے۔ یہ سقراط کے اخلاقی فلسفے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسے فلسفے کی زبان میں اخلاقی عقلیت پسندی،
مورل انٹلیکچوئلزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ تمام اخلاقی خوبیاں جیسے انصاف، بہادری، اعتدال پسندی، دانائی، یہ سب اصل میں ایک ہی چیز ہیں، اچھائی اور برائی کا حقیقی علم۔ تو اگر کسی کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے تو وہ وہی کرے گا؟ سقراط کے مطابق جی ہاں، لازماً وہی کرے گا۔ اگر کوئی واقعی جانتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری، تو وہ ہمیشہ اچھائی کو ہی چنے گا۔ لیکن یہ بات تو ہمارے روزمرہ کے تجربے کے بہت خلاف لگتی ہے۔ کیا ہم اکثر ایسا نہیں کرتے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن پھر بھی کر گزرتے ہیں؟ وہ جسے کمزور ارادی یا اکریسیا کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہی چیز اس نظریے کو ایک پیراڈاکس، ایک بظاہر تضاد بنا دیے۔ سقراط کے مطابق کوئی بھی جان بوجھ کر ارادتاً غلطی نہیں کرتا۔ ان کا مشہور قول ہے "No one errs willingly"۔ اچھا، تو پھر غلطی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے نزدیک غلطی ہمیشہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کی برائی کا حقیقی گہرا علم نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، یا اسے اچھائی کا پورا ادراک نہیں۔ اس نظریے کے تحت اکریسیا یعنی جانتے بوجھتے غلط کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت سخت موقف ہے۔ جی ہاں، اور بعد میں افلاطون نے خود اور خاص طور پر ارسطو نے اس پر کافی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، انسان میں صرف عقل ہی نہیں ہوتی، غیر عقلی خواہشات اور جذبات بھی ہوتے ہیں جو علم کے باوجود اسے غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے سقراط کی بات مانی۔ جی، اسٹوئکس نامی فلسفیوں کا پورا مکتب فکر تھا۔ انہوں نے سقراط کے اس نظریے کا بھرپور دفاع کیا اور اسے اپنے فلسفے کی بنیاد بنایا۔ اچھا، تو اگر تمام فضائل علم ہے تو کیا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تمام فضائل جیسے انصاف، بہادری، یہ سب بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں؟ جی، یہ دوسرا اہم نقطہ ہے جسے فضائل کی وحدت یعنی یونٹی آف ورچو کہتے ہیں۔ سقراط کے نزدیک چونکہ تمام فضائل کی بنیاد ایک ہی علم ہے، یعنی اچھائی اور برائی کا علم، اس لیے وہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی میں ایک فضیلت، مثلا انصاف، حقیقی طور پر موجود ہے تو اس میں باقی تمام فضائل جیسے جرت، اعتدال، دانائی یہ بھی لازمن ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہادر تو ہو مگر بے انصاف ہو؟ سقراط کے مطابق نہیں۔ اگر وہ واقعی بہادر ہے، یعنی جانتا ہے کہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کس سے نہیں، تو وہ لازماً انصاف پسند بھی ہوگا۔ اسٹوئکس میں بھی اس نظریے کو اپنایا، اگرچہ ان میں بعد میں یہ بحث رہی کہ کیا عملی طور پر ان فضائل میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔ ایک اور دعویٰ جو سقراط سے منسوب ہے اور جو بہت چونکا دینے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم سہنا ظلم کرنے سے بہتر ہے۔ یہ بات تو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی کیوں ظلم سہنا چاہے گا؟ یقیناً یہ ایک بہت چیلنجنگ خیال ہے۔ یہ افلاطون کے مکالمے گورجیوس میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو سقراط کی دلیل کیا ہے اس کے پیچھے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ظلم کرنا خود ظالم کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ اس کے کردار کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے اندر تضاد، بے چینی اور بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، جبکہ ظلم سہنے سے ہو سکتا ہے آپ کو جسمانی تکلیف ہو، مالی نقصان ہو یا کوئی اور بیرونی مصیبت آئے، لیکن اگر آپ اپنی اخلاقی سالمیت، اپنی نیکی کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ کی روح محفوظ رہتی ہے، آپ اندرونی طور پر ٹھیک رہتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک روح کا بگاڑ، اندرونی خرابی کسی بھی بیرونی نقصان سے کہیں زیادہ بری چیز ہے؟ بالکل، یہ پھر وہی بات آ گئی جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ اندرونی حالت، روح کی صحت، نفسیاتی سالمیت، یہ سب سے اہم ہے۔ یہ بات پھر وکٹر فرینکل کی بات سے ملتی ہے کہ بدترین حالات میں بھی اگر آپ اپنا اندرونی رویہ، اپنی اقدار برقرار رکھتے ہیں تو وہی اصل کامیابی ہے۔ جی ہاں، بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک انتہائی خود آگاہ اور شاید بہت ہمدردانہ رویہ بھی ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سقراط کوئی دنیا سے کٹ کر بیٹھنے والے نہیں تھے۔ وہ معاشرے میں سرگرم تھے، لوگوں کے خیالات کو چیلنج کر رہے تھے، انہیں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگ اپنی روح کی صحت کو اولین ترجیح دیں۔ اور اسی سلسلے کا آخری پیراڈاکس یا دعویٰ، فضیلت خوشی کے لیے کافی ہے۔ Virtue suffices for happiness۔ جی، یونانی میں یوڈائمونیا کہتے ہیں، مطلب ایک بھرپور، بامانی، فلورشنگ زندگی وہ صرف اور صرف ایک اچھی، با اخلاق، فضیلت والی زندگی گزارنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔
سقراط کے نزدیک جی ہاں، فضیلت ہی کافی ہے، اور سٹوئکس نے تو اس نظریے کو اور بھی آگے بڑھایا۔ کیسے؟ ان کے نزدیک تو صرف فضیلت ہی اصل اچھائی ہے، باقی تمام چیزیں جیسے صحت، دولت، شہرت، خوبصورتی، حتیٰ کہ زندگی اور موت بھی، یہ بذات خود نہ اچھی ہیں نہ بری، یہ سب غیر متعلق ہیں۔ غیر متعلق؟ صحت اور زندگی بھی؟ جی، ان کے نزدیک اہم یہ ہے کہ آپ ان غیر متعلق چیزوں کو فضیلت کے ساتھ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً دولت بذات خود اچھی یا بری نہیں، لیکن اسے دانائی اور انصاف سے استعمال کرنا اچھا ہے۔ تو سٹوئک بابا یعنی کامل فلسفی وہ ہے جو صرف اور صرف فضیلت کو اہمیت دیتا ہے، اور اسی لیے وہ حقیقی معنوں میں خوش، آزاد اور امیر ہے، چاہے ظاہری طور پر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ واہ، تو اس سب کی بنیاد سقراط نے رکھی تھی؟ جی بالکل۔ یہ تمام نظریات، خاص طور پر اتھارٹی پر سوال اٹھانا، روایات کو چیلنج کرنا، یہ سب باتیں یقیناً ایتھنز کے کچھ طاقتور لوگوں کو بہت ناگوار گزری ہوں گی۔ یقیناً۔ اور پھر آخر کار 70 سال کی عمر میں ان پر مقدمہ چلا دیا گیا۔ الزامات کیا تھے ان پر؟ بنیادی طور پر 2 بڑے الزامات لگائے گئے تھے۔ ایک تھا بے دینی۔ امپائٹی؟ بے دینی مطلب یہ کہ وہ ریاست کے جو سرکاری دیوتا تھے انہیں نہیں مانتے، اور دوسرے یہ کہ وہ نئے دیوتا متعارف کروا رہے ہیں، شاید یہ ان کی وہ ڈائمونین کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا۔ اور دوسرا الزام تھا نوجوانوں کو گمراہ کرنا، کرپٹنگ دی یوتھ۔ لیکن کیا صرف یہی وجوہات تھیں یا کچھ سیاسی معاملہ بھی تھا؟ میرا خیال ہے، اور بہت سے مورخین کا بھی یہی خیال ہے، کہ ان الزامات کے پیچھے گہرے سیاسی محرکات تھے۔ اچھا، کس طرح کے سیاسی محرکات؟ دیکھیں، اس وقت ایتھنز کا ماحول بہت خراب تھا۔ وہ ابھی پیلوپونیسس کی لمبی اور تباہ کن جنگ میں اسپارٹا سے شکست کھا چکے تھے۔ ہاں، وہ جمہوریت ختم ہو گئی تھی کچھ عرصے کے لیے۔ جی، وہ 30 ظالموں کی حکومت آئی، پھر جمہوریت بحال ہوئی، لیکن شہر میں شدید سیاسی کشیدگی تھی۔ اب سقراط کے کچھ مشہور شاگرد تھے، جیسے الکیبیادیز اور کریٹیاس، جو ان 30 ظالموں کا سرگنا تھا۔ یہ لوگ جمہوریت مخالف سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے ایتھنز کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ تو لوگوں کا غصہ سقراط پر نکلا؟ ایک طرح سے، اگرچہ جنگ کے بعد ایک عام معافی کا اعلان ہو چکا تھا، جس کے تحت ماضی کی سیاسی وابستگیوں پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، لیکن سقراط کا مسلسل روایات پر سوال اٹھانا، اتھارٹی کو چیلنج کرنا اور نوجوانوں کو آزادانہ سوچ پر اکسانا، یہ سب کچھ پرانے زخموں کو کریدنے جیسا تھا۔ انیتس جیسا ایک بااثر سیاسی دان، جس کا اپنا بیٹا بھی سقراط کے حلقے میں شامل تھا، وہ ان کے خلاف مقدمہ چلانے والوں میں پیش تھا۔ تو مقدمے کا نتیجہ کیا نکلا؟ مقدمہ ایک بڑی جوری کے سامنے پیش ہوا۔ 500 سے زیادہ شہری تھے اس میں، اور جوری نے ایک معمولی اکثریت سے انہیں مجرم قرار دے دیا۔ صرف معمولی اکثریت سے ہے؟ جی۔ اس کے بعد سزا کا مرحلہ آیا۔ استغاثہ نے، یعنی الزام لگانے والوں نے، سزائے موت مانگی۔ اور سقراط سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ جی، یہ ایتھنز کا طریقہ تھا۔ سقراط سے کہا گیا کہ وہ کوئی متبادل سزا تجویز کریں۔ وہ چاہتے تو جلاوطنی مانگ سکتے تھے یا بھاری جرمانہ تجویز کر سکتے تھے، شاید جوری مان بھی جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے شاید طنزیہ انداز میں یا مذاقاً کہا کہ چونکہ میں نے ساری زندگی ایتھنز کے لوگوں کی اخلاقی بھلائی کے لیے اتنی محنت کی ہے، ایک طرح سے ان کو جگایا ہے، تو مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے، بلکہ مجھے تو اولمپک کے فاتح کھلاڑیوں کی طرح اعزازی طور پر ساری زندگی سرکاری خرچ پر کھانا ملنا چاہیے۔ اس بات نے تو جیوری کو اور بھی غصہ دلا دیا ہوگا۔ بالکل۔ اس تجویز کے بعد جیوری نے پہلے سے بھی بڑی اکثریت سے انہیں سزائے موت سنا دی۔ اور پھر ان کے دوستوں نے انہیں جیل سے بھگانے کی کوشش بھی کی تھی نا؟ جی ہاں، کریٹو اور دوسرے دوستوں نے پورا منصوبہ بنا لیا تھا، رشوت وغیرہ کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ انہوں نے سقراط سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی ایتھنز کے قوانین کے تحت گزاری ہے۔ ان قوانین نے مجھے تحفظ دیا، تعلیم دی، شہری حقوق دیے۔ میں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب صرف اس لیے کہ قانون آج میرے خلاف جا رہا ہے تو کیا میں اسے توڑ کر بھاگ جاؤں؟ یہ تو بزدلی بھی ہوگی اور اپنے اصولوں سے بے وفائی بھی۔ تو انہوں نے موت قبول کر لی؟ جی، انہوں نے نہایت سکون اور وقار کے ساتھ زہر کا پیالہ، جو ہیملاک نامی پودے کا زہر تھا، وہ پیا اور اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے موت کو قبول کر لیا۔ افلاطون کے مکالمے فیڈو میں ان کی موت کا بڑا پر اثر بیان ہے۔
اس کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے، کریٹو ہم پر ایسکلیپیس کا ایک مرگ واجب الادا ہے، قرض ادا کرنا نہ بھولنا۔ ایسکلیپیس تو صحت کے دیوتا تھے، ان کا مرغ، ان الفاظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک معمہ سا ہے، بہت سی تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ شاید وہ موت کو روح کی بیماری سے شفا سمجھ رہے تھے، اس لیے صحت کے دیوتا کا شکرانہ ادا کرنا چاہتے تھے، یا شاید اس کا کوئی اور گہرا ذاتی مطلب ہو جو ہم نہیں جانتے۔ بہرحال ان کی اس موت نے، جس طرح انہوں نے اسے قبول کیا، انہیں فلسفے کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور ان کی میراث، ان کی موت کے بعد ان کے خیالات کا کیا بنا؟ کیا وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، ان کا اثر تو ان کی موت کے بعد کئی گنا بڑھ گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام اہم یونانی فلسفیانہ مکاتب فکر نے کسی نہ کسی طرح اپنی جڑیں سقراط سے جوڑیں۔ اچھا، کون کون سے مکاتب فکر؟ سب سے پہلے تو ان کے شاگرد افلاطون، جنہوں نے اپنی مشہور اکیڈمی قائم کی اور سقراط کے خیالات کو اپنے مکالموں میں زندہ رکھا۔ پھر افلاطون کے شاگرد ارسطو، اگرچہ وہ سقراط سے کچھ باتوں میں اختلاف رکھتے تھے، لیکن ان کا فلسفہ بھی سقراطی سوالات سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور ان کے علاوہ؟ ان کے علاوہ سینکس فلسفی تھے، جیسے اینٹیستھینیز اور ڈائیوجینز۔ انہوں نے سقراط کی دنیاوی چیزوں سے بے نیازی اور صرف فضیلت پر زور دینے والے پہلو کو اپنایا۔ پھر سٹوئکس تھے، جنہوں نے سقراط کے اخلاقی نظریات، فضیلت، عقل، لوگوس اور سوال جواب کے طریقے کو بہت منظم طریقے سے آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ اکیڈمک اسکیپٹکس، جو علم کے امکان پر شک کرتے تھے، انہوں نے بھی سقراط کی میں کچھ نہیں جانتا والی بات کو اپنے فلسفے کی بنیاد بنایا۔ تو گویا سقراط نے فلسفے کا رخ ہی بدل دیا۔ جی بالکل، ان سے پہلے فلسفی زیادہ تر کائنات کی ساخت، مادہ کیا ہے، ستارے کیسے چلتے ہیں، ان باتوں پر غور کرتے تھے۔ سقراط نے فلسفے کا رخ موڑ کر انسانی زندگی، اخلاقیات، علم، انصاف اور اچھی زندگی کیا ہے، ان سوالات کی طرف کر دیا۔ انسان کو فلسفے کا مرکز بنا دیا۔ اور کیا بعد کے زمانوں میں بھی ان کا اثر رہا؟ مطلب قرون وسطیٰ یا جدید دور میں؟ صدیوں تک ان کا اثر مسلسل رہا ہے۔ اسلامی دنیا کے فلسفیوں جیسے الکندی اور الفارابی نے بھی سقراط اور افلاطون کا مطالعہ کیا۔ پھر یورپ میں نشاط ثانیہ سے لے کر جدید دور تک بڑے بڑے فلسفیوں نے سقراط کو اپنے لیے اہم سمجھا۔ ہیگل، کیرکیگارڈ، نیچے، ان سب نے سقراط کی اپنی اپنی تشریحات پیش کی، ان سے اتفاق کیا یا شدید اختلاف کیا۔ نیچے نے تو شاید ان پر تنقید کی تھی؟ جی ہاں، نیچے نے اپنی کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی میں سقراط پر یہ بڑا الزام لگایا کہ ان کی جو شدید عقلیت پسندی تھی نا، ہر چیز کو دلیل اور منطق سے پرکھنے کی عادت، اس نے یونانی ثقافت کی اصل روح یعنی المیہ ٹریجڈی کو، جو عقلی اور غیر عقلی دونوں قوتوں کے توازن پر مبنی تھی، اسے ختم کر دیا۔ اچھا، لیکن یہ تنقید بھی خود ظاہر کرتی ہے کہ سقراط 2000 سال بعد بھی کتنے اہم اور متعلقہ تھے کہ نیچے جیسا فلسفی ان سے بحث کر رہا تھا۔ تو ان تمام ذرائع کو کھنگالنے کے بعد اور اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو سقراط کی کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، پھر بھی آج ہم یہاں بیٹھ کر ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے سوالات، ان کی زندگی آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ میرے خیال میں جو سب سے اہم سبق ملتے ہیں ان میں سے ایک تو خود شناسی کی اہمیت ہے، اپنی زندگی، اپنے خیالات، اپنی اقدار کو جانچتے رہنا۔ دوسرا، سوال اٹھانے کی ہمت، چاہے وہ سماجی روایات ہوں، چاہے طاقتور اتھارٹی ہو۔ اور تیسرا، علم اور فضیلت کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش۔ اور ان کی زندگی اور موت یہ سوال بھی تو اٹھاتی ہے نا کہ سچائی اور اپنے ضمیر کی پیروی کرنے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ بالکل، کیا آپ اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا واقعی وہ جو ان کا قول تھا کہ بغیر جانچ پڑتال کی زندگی جینے کے لائق نہیں، کیا یہ بات آج بھی اتنی ہی سچ ہے؟ ان کے وہ جو پیراڈاکسز تھے، فضیلت علم ہے، ظلم سہنا بہتر ہے، یہ آج بھی ہمیں اتنا ہی چیلنج کرتے ہیں، اتنا ہی غور و فکر پر اکساتے ہیں جتنا وہ 2500 سال پہلے کرتے ہوں گے۔ اور جاتے جاتے ایک خیال جو شاید ہمارے سننے والوں کو بھی سوچنے کا موقع دے، آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف سے معلومات کا ایک سیلاب ہے، سوشل میڈیا، خبریں، اشتہارات، لوگوں کی رائیں، معاشرتی دباؤ، کیا اس شور میں سقراط کا طریقہ اپنانا مفید ہو سکتا ہے؟
مطلب اپنی اقدار کی، اپنے عقائد کی مسلسل جانچ پڑتال کرنا، اپنے مفروحوں پر سوال اٹھانا اور بھیڑ چال کے بجائے دلیل کی پیروی کرنا۔ کیا یہ چیز ہمیں آج اپنی راہ متعین کرنے میں اور شاید ایک طرح کی اندرونی آزادی حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جو سقراط آج بھی اتنے سالوں بعد ہم سب سے پوچھ رہے ہیں۔